بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کی طرف جب پہنچ گئے تو مکہ کے لوگ آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت ہی عزت و تعظیم سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین اپنی بقیہ زندگی یہیں پہ بسر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جیسے ہی کوفے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین مکہ آ گئے ہیں تو وہ ان کو خطوط بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کوفہ آ جائیں، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ یزید نے بہت ظلم ڈھا رکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کسی بھی خط کا جواب نہیں دیتے، یہاں تک کہ 1 سال گزر جاتا ہے اور اس 1 سال میں کوفے والے لوگ مسلسل خطوط بیچتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں انہوں نے ایک خط میں یہ بھی لکھ کے بھیجا کہ ہم اللہ کے ہاں شکایت کریں گے کہ جب ہم پہ ظلم ہو رہا تھا تو کوئی ہماری حمایت کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً ان کے خطوط کے لیے ایک خط لکھا اور اس خط میں یہ جواب لکھا کہ مجھے خلافت سے کوئی سروکار نہیں، لیکن کیونکہ تم لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو تم لوگوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، اسی لیے میں اپنا نمائندہ تم لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر سکے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے مسلم بن عقیل کو وہاں بیچتے ہیں۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفے والے لوگ بہت ہی عزت و تعظیم سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہلے دن ہی 17,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد 40,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے فوراً ہی ایک خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا اور ان کو وہاں آنے کی دعوت دی اور یہ بھی کہا کہ کوفی آپ کے بہت منتظر ہیں اور وہ بہت آپ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی وہ خط وصول ہوتا ہے وہ اپنے اہل خانہ اور تمام لشکر کو لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہ کچھ موجود شرارتی لوگوں نے حضرت نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر تھے ان کو اکسانے کی کوشش کی کہ اس طرح سے اگر مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت ہوتی رہی تو ان کا رعب اور دبدبا قائم ہو جائے گا اور تمہاری گورنری خطرے میں آ جائے گی، کیونکہ یزید کا رعب اگر ختم ہو گیا تو تمہاری گورنری بھی خطرے میں آ سکتی ہے۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ مجھے اہل بیت کی دشمنی میں اپنی گورنری نہیں چاہیے۔ یہ لوگ جب نعمان بن بشیر کو اکسانے پہ کامیاب نہیں ہوتے تو یہ لوگ یزید کے ہاں قاصد بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل نے رعب اور دبدبا یہاں پہ قائم کیا ہوا ہے۔ یزید کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ ابن زیاد جو کہ کوفے کا گورنر اس وقت نہیں ہوتا وہ اس کو وہاں بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دے، خود جا کے وہاں پہ مسلم بن عقیل پہ قابض ہو جائے۔ ابن زیاد رات کی تاریکی میں وہاں پہ آتا ہے اور صبح اٹھ کے تقریر کرتا ہے اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیتا ہے اور صبح اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوگا میں اس کی تمام جائیداد کو ضبط کر دوں گا اور ان پہ ظلم کی انتہا کر دوں گا۔ کوفی جیسے یہ دردناک تقریر سنتے ہیں تو وہ ایک دم سے بے وفائی پہ اتر آتے ہیں اور وہ بیت سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل مسجد میں نماز پڑھانے آتے ہیں تو ظہر کی نماز میں کچھ چند ہزار کوفی رہ جاتے ہیں اور کچھ کوفی تو ظہر کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں باندھتے۔ ان کے ساتھ میں جو دوسرا کوفی شخص کھڑا تھا اس نے کہا کہ بھائی ہاتھ کیوں نہیں باندھ رہے نماز میں؟ تو اس نے کہا کہ کہیں ابن زیاد کا کوئی شخص ہمیں دیکھ نہ لے کہ ہم مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، یہاں تک کہ جب مغرب کی نماز مسلم بن عقیل نے پڑھائی، جیسے ہی نماز پڑھانا شروع کی، حالانکہ پیچھے 4-5 صفیں تھی، جیسے ہی نماز پڑھ کر پوری کر دی، سلام پھیرا تو پیچھے ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ تمام کوفی اپنے گھر چلے گئے، حتیٰ کہ گھر کے دروازے بند کر دیے۔ مسلم بن عقیل کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور بے وفائی کی
انتہا کر دی۔ رات کی تاریکی میں مسلم بن عقیل جائیں تو کہاں جائیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، دو معصوم شہزادے ان کے ساتھ۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ علاقے میں کسی کا دروازہ بھی نہیں کھلا سوائے ایک دروازے کے جہاں پہ ایک بوڑھی نابینا بیٹھی ہوتی ہے، وہ ان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور پانی مانگتے ہیں۔ وہ نابینا بوڑھی ان کو پانی دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، تو وہ خوش ہو جاتی ہے کہ میری یہ قسمت جس کے ہاتھ پہ 40,000 خوفیوں نے بیعت کی وہ میرے در پہ، وہ ان کو بٹھا دیتی ہے۔ اس ماں کا ظالم بیٹا کیونکہ یزید نے یہ اعلان کرایا تھا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو پکڑ کے لائے گا اس کو انعام و اکرام دیے جائیں گے، اس لالچ میں سارا دن گھوم پھر کے آیا لیکن مسلم بن عقیل اس کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ جب گھر آیا اس کی ماں نے اس کو بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر پہ ہے، ہماری نوازش ہے، تو وہ خوش ہو گیا اور اس نے اپنی ماں کے سونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی اس کی ماں سو گئی وہ یہ خبر ابن زیاد کو دینے گیا۔ صبح ہوتے ہی ابن زیاد کے سپاہی مسلم بن عقیل کو لینے آ گئی۔ مسلم بن عقیل نے جب شور سنا تو باہر نکل آیا اور کہنے لگا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا قصور آپ کو ابن زیاد بتائیں گے۔ مسلم بن عقیل اپنی تلوار نکالتے ہیں اور ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ وہ شیر کی اولاد جب تلوار نکالتے ہیں تو کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا، حتیٰ کہ پھر آخر میں ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں لہٰذا آپ یہ تلوار ہمیں دے دیں، اور دھوکے سے ان کو ابن زیاد کے